یہ پاکستان کے شہر علی پور، جہاں پر سیلاب کے بعد کی صورتحال ہے، جہاں پر فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہے پودوں کا دم گھٹنے سے ان کی اموات ہو گئی ہیں، اور جو جانوروں کے لیے چارہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جگہ جگہ پر سیلابی پانی جمع ہے۔ پیچھے سے سیلابی پانی کا بہاؤ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن جو پانی بچ گیا ہے وہ زمینوں میں ٹھہرا ہوا ہے، جس سے فصلوں کی نئی کاشت ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کم از کم ایک ہفتہ یا 10 دن کے بعد زمین سے خالی ہو جائے، لیکن پھر بھی زمین قابل کاشت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ابھی تک زیر آب ہوگی۔ پھر بھی ایک ہفتے کے بعد جب زمین قابل کاشت ہوگی، جب بیج ڈالے جائیں گے، تو تب جا کے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو علی پور پاکستان کے شہر علی پور کا ایک چھوٹا سا منظر ہے، جبکہ ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے، اور یہ تباہی سیلاب کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سیلاب کیوں آیا آپ بہتر جانتے ہیں، سیلاب کس وجہ سے آیا آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں جو تمام ہر طرف پھیل چکی ہیں، اور یہ تباہ کاریاں انسانی زندگی اور جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی ہیں، اور آگے بھی چل کر ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی آفات سے بچنے کے لیے انسانی سوچ کیا کر سکتی ہے آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو درخت نظر آ رہا ہے، یہ تقریباً اس کے اوپر نشان لگ چکے ہیں، جہاں تک پانی بہتا رہا ہے تقریباً 6 فٹ 7 فٹ پانی بہتا رہا ہے، اور یہ لگاتار 7 دن بہنے کے بعد پیچھے سے جب پانی کی مقدار کم ہوئی تو یہ کم پڑ گیا۔ یہاں پر تباہ کاریاں ہوئی ہیں، مکان بھی گرے ہیں، فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے بھی مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جو چھوٹے تھے جو ڈوب گئے تھے ان کا دم گھٹنے کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، اور مکانات کا بھی کافی سارا نقصان ہوا ہے، مکانات گر چکے ہیں اور رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اب ان کی تعمیر نو کے لیے انسانوں کے لیے بہت ہی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کو تعمیر نو کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سیلاب کی نظر کر چکے ہیں، بہت سی جانیں بھی گئی ہیں، بہت سے مکانات گرے ہیں۔ ان کا ازالہ کون کرے گا آپ بہتر جانتے ہیں۔